سے لوکا کی انجیل اور اس کا 19واں باب نکالنے کے ساتھ پہلی آیت سے 10ویں آیت، جسے بائبل چاہیے وہ کلام مقدس لے سکتا ہے۔ اور میرے بائبل سے اور بچے سنڈے اسکول کے لیے برائے مہربانی نیچے چلے جائیں، چھوٹے بچوں کو نیچے بھیج دیں۔ لیکن صاحب آپ کے بچے ہی ہیں۔ کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل اور اس کا 19واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت تک خدا کے کلام کو ہم دیکھیں گے۔ میں پھر سے دہرانے لگا ہوں، لوکا کی انجیل 19واں باب پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے۔ وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکائی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب اڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاتھ جا اترا۔ اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اسے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ ہاللیلویا۔ آج صبح خدا کا روح ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہے۔ زکائی بڑی فیمس یہ بائبل مقدس میں سے کہانی ہے، ایک ایسا واقعہ جہاں پر ایک زکائی نام ایک شخص جو ہے وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے، اور قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ یسوع کو دیکھ نہیں پا۔ اب اس کے اندر اتنی خداوند سے ملنے کی، اس کو دیکھنے کی چاہت ہے، پیاس ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اس سے کوئی رستہ نظر نہیں آیا، اور وہ جلدی سے کیا کیا اس نے گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا تاکہ میں لوگوں سے اوپر چلا جاؤں اور یسوع کو دیکھوں۔ اب وہ اوپر چلا گیا، اور جب یسوع پاس آیا تو یسوع نے بھیڑ میں سے دیکھا کہ کون مجھے دیکھنا چاہتا ہے، کون مجھے ملنا چاہتا ہے۔ یسوع نے گولر کے پیڑ پر نگاہ کی اور زکائی کو کہا کہ زکائی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور، یعنی کہ آج تیرے گھر کا وزٹ میں کروں گا۔ لکھا ہے کہ زکائی خوشی سے ایک دم نیچے آیا اس گولر کے پیڑ سے، اور یسوع کو اپنے گھر لے گیا، اور گھر لے جا کر اس نے کہا کہ یسوع اگر میں نے کسی سے ناحق لیا ہے تو اس کا 4 گنا واپس کرتا ہوں، اور اپنا آدھا مال میں غریبوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب یسوع نے سنا تو یسوع نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم یعنی یسوع کھوئے
को ढूंढने और निजात देने आया। हालेलुया। अब वो शख्स निजात पा गया है। ज़कई जो लोगों को तंग करता, सूद पर लोगों को माल और पैसा देता, उसने अपने गुनाह का, लालच का, लानत का पैसा निकाल दिया घर से, और उसके घर में यीशु आ गया। और यीशु ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया। आज मैं आपको कलाम और पैगाम देने वाला हूँ। ये मत समझिएगा कि मैं आपको ये कलाम दूंगा कि हम निजात कैसे पा सकते हैं, ये निजात कैसे हासिल करते हैं। नहीं, कितने लोग हैं जो यहाँ पर निजात याफ्ता बैठे हैं? आदि है मुझे कैसे निजात याफ्ता है आप लोग? कैसे निजात पाई आपने? हाँ जी भाई अकबर, कैसे निजात पाई आपने? कुछ लोग कहते हैं कि हम यीशु को कबूल करते हैं और हम निजात पा लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने बपतिस्मा लिया, मैं रूह से माखूर हूँ, इसलिए मैं निजात दिया। लेकिन अगर हम ये कहें कि निजात बपतिस्मे से है, ज़कई ने तो कोई बपतिस्मा नहीं लिया, सिंपल उसने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, कबूल किया और गुनाह को अपने घर से जाने दिया, लालच को अपने घर से जाने दिया, बुराई को अपने घर से, और यीशु ने कहा कि आज इस घर में निजात आई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि निजात हमारे ईमान से है। कितने लोग यीशु पर ईमान करते हैं? हाँ जी, आप सब निजात याफ्ता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये कलाम नहीं दूंगा कि हम निजात कैसे पा सकते हैं। जिसने यीशु को कबूल कर लिया उसने क्या पा ली? उसने निजात पा ली। बड़ा सिंपल है। जिसने यीशु को कबूल कर लिया उसने क्या पा ली? निजात हासिल कर ली। हालेलुया। यही वजह है, यही रीजन है आज का कलाम देने का, और रीजन और टॉपिक सेम है। और जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि ज़कई ने सिर्फ निजात हासिल नहीं की, बल्कि निजात हासिल करने के साथ साथ यीशु मसीह ने उसकी कलीसिया में, पब्लिक में तारीफ भी की है। इतने सारे लोग हैं, यीशु ने कहा कि ज़कई उतरा कि आज मैं तेरे घर जाऊंगा। वो खुश हो गया। लोग बुड़बुड़ाने लगे कि ये गुनहगार के घर जा रहा है। यीशु ने उसकी तारीफ इसलिए की निजात देते हुए कि यीशु ने कहा कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। वो खुश हो गया कि मैं भी वाकई इब्राहिम की नस्ल से हूँ, इब्राहिम का बेटा हूँ। निजात और साथ ही साथ उसकी तारीफ भी हुई है। यीशु ने उसे प्रेज किया है इतने सारे लोगों ने, और जो लोग बुड़बुड़ा रहे थे वो सब शर्मिंदा हो गए। लेकिन ज़कई की तारीफ हो गई कि इसके घर में निजात भी आ गई है, और यीशु खुद कहकर गया कि मैं मेरे साथ तेरे घर में जाऊं। आज कलाम यही है कि क्या हम सिर्फ निजात पाकर आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, या निजात के साथ साथ हम ज़कई की तरह से कोई अजर भी हासिल करना चाहते हैं। मुकाशफा की किताब में 7 कलीसिया है, और हर कलीसिया को ना सिर्फ निजात दी गई, बल्कि उनके साथ साथ उनके लिए रिवॉर्ड का वादा भी किया। और यीशु मसीह ने सारी कलीसिया से ये कहा है मुकाशफा में कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास। हालेलुया। ये देखिए आसमान की बादशाही में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए आसमान की बादशाही में लाइन बनी हुई है, यीशु मसीह सबको देख रहे हैं। मैं जाऊंगा, यीशु पूछेंगे तूने, मैं कहूँगा यीशु पे तुझ पर ईमान लाया, ठीक है, और मेरा ईमान है कि मैं निजात पा। यीशु कहता सब ठीक,
चला जा आसमान की बादशाह। लेकिन एक ऐसा शख्स या ऐसे लोग वो भी उस कतार में होंगे जो बड़ी तरीके से कहेंगे यीशु मैंने निजात पाई और मैं तेरे साथ चला। यीशु ने अजर देगा और जब वो आसमान की बादशाही में खड़े होंगे तो नजर आएगा कि इन्हें अजर दिया गया। हालेलुया। तो आज जो कलाम और पैगाम है वो यही है कि निजात के साथ साथ आप लोग अजर पाने की भी कोशिश करें और आसमान की बादशाही में शर्मिंदे नहीं। हाँ यस, ओके दिलेरी के साथ खुदा पे आसमान की बादशाही यीशु सर पे ताज रखेगा। कितना अच्छा लगेगा कि निजात के साथ साथ हमारी तारीफ होगी, हमें रिवॉर्ड मिलेगा, अजर मिलेगा। लेकिन हमने रिवॉर्ड हासिल कैसे करना, ये कलाम है, ये पैगाम। नंबर 1 दूसरी और तीसरी आयत को देखें तो वहां पर क्या लिखा है? जमात में से कोई पढ़ दे जरा, शाबाश, राहनुमाई कर दे। तीसरी में से दूसरी और तीसरी आयत। लिखा है कि वो यीशु मसीह को देखने की कोशिश करता था, ठीक है, लेकिन उसका कद छोटा था। अब भीड़ उसके आगे खड़ी है, वो पहुंच नहीं पा रहा, उसकी अप्रोच यीशु तक नहीं हो रही। लेकिन याद रखें कि यीशु मसीह ना ही कोई मिनिस्टर था, ना पॉलिटिशियन था, ना ही कोई सियासतदान था, बल्कि वो खुदा का कदूस, खुदा का इकलौता था। और वो भीड़ में से भी जान सकता है कि कौन मुझे आज देखना चाहता है। नंबर 1 जो बात है, निजात के साथ अजर उसे मिलेगा जो इस शख्स की तरह अपने अंदर यीशु को देखने की भूख और प्यास रखता होगा। हालेलुया। और ना सिर्फ हम और ना सिर्फ यीशु, जिसने सलीब पर कहा कि देख मैं प्यासा हूं। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा कि मैं प्यासा हूं। ये यीशु मसीह ने अपनी प्यास, अपनी तड़प कन्वर्ट की है अपने लोगों में। आज कितने लोग हैं नंबर 1 जो यीशु मसीह को देखने की भूख और प्यास अपने अंदर रखते हैं। हालेलुया। साढ़े घर एलसीडी टूट जाते सी वक्त पए होया फलाने पटाल हो जा सूद दे 10,000 की चीज 20,000 की, चैन नहीं आ रहा क्योंकि अंदर भूख है, प्यास है उस चीज को देखने की। ठीक है, हमारा बच्चा, हमारी बेटी हमसे अगर जुदा हो जाए तो जब तक हम उसे दिन में एक बार देख नहीं लेते हमें सुकून नहीं आता। यीशु मसीह मेरा और आपका आका है, मालिक है, निजात देने वाला है। उसके लिए हमारे अंदर कितनी, सिर्फ क्या निजात लेनी और हम घर पर बैठ गए, सिर्फ क्या निजात लेनी और हम पीछे होकर बैठ गए। उसे बार बार देखने की भूख और प्यास किसके अंदर है, और वही आसमान की बादशाही में अजर के साथ दाखिल होगा जो यीशु मसीह का प्यासा होगा, जो यीशु मसीह को देखना चाहता होगा। कलाम मुकद्दस इब्रानियों के खत में लिखा है कि कामिल करने वाले यीशु को, क्या लिखा है, निजात के बानी कामिल करने वाले यीशु को क्या करते रहो। ये एक ऐसा अमल है जो कभी खत्म नहीं होना चाहिए ईमानदार की जिंदगी से। ये एक ऐसा विजन है जो ईमानदार की जिंदगी के अंदर से खत्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन उसके अंदर से ये विजन, ये प्यास, ये भूख खत्म हो गई, समझ ले कि वो ईमानदार खोखला होना शुरू हो गया। वो ईमानदार अंदर से खत्म होना शुरू हो गया, क्योंकि उसे और कई तरह की
خواہشوں نے دیمک لگا دیا، وہ اسے خروچ رہی ہے، بس اسے کھا رہی ہے، اسے بائٹ کر رہی ہے، ہیچ کر رہی ہے اسے، اور وہ اندر سے ایماندار جو ہے وہ کھوکھلا ہونا شروع ہو گیا۔ اتنی بھیڑ، لیکن یسوع مسیح نے گولر پر چڑھے وہ شخص کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے اندر پیاس ہے کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھے۔ اب اس کی ٹرائی دیکھے، اس کی بھوک دیکھے۔ لوگوں کو ہٹانا ہوگا تو لوگ تو جلدی ہٹتے نہیں ہیں، کہیں رش ہو تو لوگ آپ کو آگے بچا لیں، آپ آگے گزر جائیں۔ تو اس نے کیا، اس نے رستہ ڈھونڈا دائیں بائیں، وہ یسوع کو، اسے پتہ چل رہا ہے یسوع گزر گیا تو پتہ نہیں شاید یرو میں واپس آئے گا یا نہیں، شاید میں اسے دوبارہ دیکھ پاؤں گا یا نہیں، یا وہاں دیکھ رہے اسے پیڑ نظر آئے، اس نے فوراً کیا کیا؟ آپ جب پیڑ پر وہ چڑھ رہا ہوگا یوں، اس وقت بھی لوگ ہنس رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جو پیاس ہے، آج سوال یہ ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یسوع کو دیکھنے کی پیاس اور بھوک اپنے اندر رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ ہاتھ اگر نہ بھی اٹھائے تو نو پرابلم، ڈزنٹ میٹر، لیکن یہ سوال ہمارے اندر کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے آج، کتنے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو پیاس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں؟ ہم یسوع کے اندر سے کیا کیا لے سکتے ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو فوکس کرتے ہیں۔ ہم یسوع کے ذریعے سے نجات لے سکتے ہیں، ہم نجات کو فوکس کرتے ہیں۔ ہم یسوع کے ذریعے سے برکات کیا لے سکتے ہیں، ہم برکات کو فوکس کرتے ہیں۔ لیکن جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہماری آنکھیں اور ہمارا دل، ہماری سوچ کسے دیکھنا چاہتا ہے بار بار؟ ہم اپنے یسوع مسیح سے عشق نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم اپنے یسوع مسیح سے پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے۔ اگر ہم اس سے حقیقی محبت کریں تو ہمارے اندر پیاس ہو، ہر روز ہم اپنے گھر میں اپنے گھٹنوں پر جھکے ہو اور زگائی کی طرح سے ہم اوپر چڑھنے کی کوشش کریں جہاں پر یسوع ہے، اوپر جانے کی کوشش کریں رویا میں، اوپر جانے کی کوشش کریں ویژن میں، اوپر جانے کی کوشش کریں اپنے اندر سے۔ لیکن ہم وہ یسوع جس نے ہمیں نجات دی، جو قادر مطلق ہے، جو الوہیم کا بیٹا ہے، جو خدائے قدوس ہے، جو برکات کا خالق اور مالک ہے، جس کے وسیلہ سے کوئی بھی چیز بنی نہیں ہے، جس کے اندر سے ہم نکلے ہیں، وہ جو صلیب پر ہمارے لیے چڑھ گیا، ہم اس یسوع کے لیے پیاسے آج نہیں ہیں، ہم صرف اپنی ضرورتوں کے لیے یسوع کو ملنا چاہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں کیتھولک مشن میں چلا جاؤں گا، میرے بچوں کی فیس معاف ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ میں ARP میں چلا جاؤں گا، میرے باپ دادا کی مشن ہے۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں مشن میں۔ یسوع کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ یسوع کو کیوں نہیں ملتے؟ یسوع مسیح کو کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ہم اچھے اچھے پاسبانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی گزرے دنوں میں گھر میں گیا، محمود آباد 5 نمبر، ایک کال آئی، ہم نے دعا کی، خداوند نے اس بزرگہ پر فضل کیا، اس نے دیکھا کہ پادری ٹھیک ہے، کام پہلے بچے کہتی ہے فونچ پائی صاحب میں توڑے ہاتھ جوڑنی ہے، تسی میرے گھر آنا۔ میں کہتی ماں جی میں آؤں گا۔ نہیں تسی وعدہ کرو تسی آؤ گے۔ میں نے کہا ماں جی وعدہ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں میں آ جاؤں گا، بس سمپل ہے۔ اب میں ان کے گھر پہنچ گیا، اور جب میں ان کے گھر پہ بیٹھ کے جا کر، تو میرے پاس ہی وہ بزرگاں ماں بیٹھے کہتی ہے تو آٹے کے میرے بوٹے دے جوان تسی برا نہ بناؤ کہ میں تو ہاتھ لا رہے ماں جی کوئی مسئلہ۔ اچھا رولا دے پیچھے کی ہے وہ دیکھتے جاؤ، اور وہ میرے پاس تو بڑا پیارا لگ رہا ہے، تیرے وسیلے کو لگتا ہے کہ میرا کام بڑھ گیا۔ میں نے ڈرتا سختی سے، میں نے کہا ماں جی بات سنیں، مجھے یہاں پر جس یسوع نے بھیجا ہے نا، کام اس نے کرنا ہے، میں نے نہیں۔ آپ اپنی زبان سے یہ کہنا ختم کر دیں
کہ اس پادری کے وسیلے میں شفا ہو جائے گی. کہتی ٹھیک ہے خدا نہیں ہے. خدا کے روح نے کہا کہ یہ اس کے اندر سے بھی نکلوا. میں نے کہا اندر سے بھی نکالے اس بات کو, اس سوچ کو, اس خیال کو اندر سے بھی نکالے. کہتی ہے ٹھیک ہے. پھر وہ مجھے چھوڑ کر پھر وہ اوپر یسوع کی طرف بات جوڑنا شروع ہو گئی. ہم یسوع کو کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیوں نہیں ہم دیکھنا چاہتے؟ کتنا زبردست سوال ہے ہماری زندگیوں کے لیے. ہم اچھے اچھے پادری دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پادری جڑے سٹ دے بھائی صاحب دیکھو بڑے سٹ دے پادری ہیں, موت سے بڑے ہوتے, ٹھیک ہے, خدا کام کرتا ہے, لیکن آپ جو سب کو قوت اور برکت دیتا ہے آپ اس کو کیوں نہیں؟ آپ کے اندر اس کے لیے کتنی پیاس ہے, کتنی چاہت ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہ ہو, آپ جاب پر ہو, جہاں کہیں ہو, جتنے بھی بزی ہو, آپ یسوع مسیح کے لیے وقت نکالے, اسے کھوجیے, اسے ڈھونڈے. خدا بندہ آپ کو برکت دے گا. دوسری بات, دوسری چیز, دوسرا پوائنٹ کہ ہم نجات کے ساتھ اجر کس وقت پاتے ہیں, یہ کیسے پا سکتے ہیں؟ وہی پائے گا جو یسوع کا پیاسا ہوگا, نمبر ایک. دوسرا, اب چوتھی آیت کو دیکھیں ذرا, کوئی چوتھی آیت پڑھ دے جلدی سے, کلیسیا میں سے. ہاللیلویہ, آمین. اب یہاں پر جو چوتھی آیت لکھا ہے, بس یسوع, بس زکئی اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک کھولر کے پیڑ پر چڑھ گیا. کیوں چڑھ گیا؟ کیا کرنے کے لیے؟ یہ جو دیکھنا ہے اسے آپ دوسرے ورڈز میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح سے ملاقات کرنا چاہتا تھا. کس لیے چڑھا اوپر؟ اس کے اندر جو خواہش تھی اس کو یسوع مسیح نے جان لیا. دوسری چیز, وہی نجات کے ساتھ اجر پائے گا, اس کی تعریف ہوگی خدا کی نظر میں, جو یسوع مسیح سے ملنے کی حد درجہ کوشش کرے گا. کوسچن از دس, ہم یسوع مسیح کو ملتے کیسے ہیں؟ ہم یسوع مسیح کو کیسے مل سکتے ہیں؟ ہاں جی, کتنے لوگ یسوع کو ملنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ یسوع کو ملنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے صاحب, کئی کولر نے پیڑ نے چڑھ گیا, بھائی چھولے چلے آئے. کتنے لوگ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ یسوع سے ملنا چاہتے ہیں؟ آپ دکھائیں گا. آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ ہم ہر روز یسوع سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ جس وقت ہم چاہیں یسوع سے ملاقات کر سکتے ہیں. کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں؟ آپ دکھائیں ذرا. کیسے؟ ہاں جی بھائی بتائیں. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, دعا کے وسیلے, کلام کے وسیلے. میں آپ کو اور ایزی کر دیتا ہوں. آپ بالکل صحیح کیا ہے, ٹھیک ہے, کہہ تو صحیح رہے ہیں لیکن اسی ایسا کرتے ہیں کلام کے ذریعے, دعا کے ذریعے, لیکن ہم ایسا کرتے نہیں. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں یسوع سے ملاقات کیسے. سسٹمیٹیکلی اسے بنا لے, یعنی کہ ایک ترتیب بنا لے. نمبر ایک, ہم یسوع سے کیسے ملتے ہیں؟ سب سے بڑی اور اہم جگہ جو یسوع مسیح کا گھر ہے, اور اس کے گھر میں آ کر ہم یسوع مسیح سے ملاقات کرتے ہیں. ہاللیلویہ. دوسرا, ہم جب پرستش کرتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں, اس وقت ہم یسوع مسیح کو ملتے ہیں. لیکن اس وقت بھی کچھ لوگ یسوع مسیح سے ملاقات کرتے ہیں, کیونکہ یسوع نے کہا
کہ باپ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہو، جنہیں منہ لڑے لیتے زید پیچھے ہاڈی والے کے ہاڈی نہ سڑ جائے، جنہیں زید پیچھے میں، جس کا مائنڈ پیچھے ہے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، مجھے آفس جانا ہے، وہ یسوع مسیح سے ملاقات نہیں کر رہا، وہ یسوع مسیح سے ملاقات کر رہا ہے جو پرستش کرنے میں مگن ہے۔ آپ آنکھیں بند کر رہے ہو، خدا کا نام لے، آپ محسوس کریں گے کہ خدا آپ کے ارد گرد موجود ہے، اور جو موجود ہے اسی سے ملا جا سکتا ہے، جو موجود نہیں ہے اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی موجودگی حقیقت ہے۔ جب سانس اور آواز مل جاتے ہیں تو پھر خدا کا کیا لگتا ہے، اور وہ آ ٹھہرتا ہے، پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے اس سے، پھر ہماری بات ہوتی ہے۔ تیسرا، جب وہ کلام کرتا ہے، بولتا ہے، تو پھر آپ لوگ اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور جو یہ کام ریگولر کرتا ہے، خدا کے گھر میں آ کر اس یسوع سے ملاقات کرتا ہے، اس کی عبادت، اس کی پرستش کرتا ہے، اس کی منہ کی باتوں کو سنتا رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کنٹینیو یسوع مسیح کے ساتھ رابطے میں ہے، اس کی ملاقات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا شخص ہو جس کی بڑی اپروچ ہو اور ہمیں پتا ہو کہ وہ کام کر سکتا ہے، مہینے بعد اٹھ کے بھائی جی یہ کام کر رہا ہے، وہ کیا کہے گا؟ کاموں پہ آتے آ گیا ہے، کیا کہے گا وہ؟ کاموں پہ آتے آ گیا، مہینے دو تو قریب پوچھے اپنی آپ 4 میں نہیں جا، تو اسی کی یسوع تعریف کرے گا، اسی کو اجر ملے گا جو کنٹینیو خدا کے ساتھ کیا ہے، ملاقات کرتا رہتا ہے، کنٹینیو جو خدا کو ملتا ہے، خدا کو اسے اجر دے گا۔ تیسرا اور آخری پوائنٹ، نمبر 3، 9ویں اور 10ویں ہے، جی کوئی پڑھ دے 9ویں اور 10ویں ہے۔ یہ دو بڑی گہری باتیں ہیں۔ تیسری بات کہ جو ابراہیم کا بیٹا ہے، مسیحیوں کے لیے میں یوں کہوں گا، اور بائبل کہتی ہے کہ جو ابراہیم کے ساتھ میراث میں حصے دار ہے، وہی نجات بھی دیکھیں گے اور خدا سے اجر پائیں گے۔ بڑے غور سے، بڑے دھیان سے اس بات کو سمجھیے۔ بغیر ابراہیم کے ہم آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے، نہ نجات ہے اور نہ ہی آسمان کی بادشاہی میں ہمارے لیے اجر ہے۔ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ غلط مت لیجیے گا، کیونکہ ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا کہ میں آسمان پر ایک شہر تیار کروں گا۔ ابراہیم کے ذریعے سے، کیوں؟ کیونکہ خدا نے جو عہد اس کے ساتھ باندھا وہ بادشاہی کا عہد ہی تھا، اور اسی عہد میں سے ہمیں حصہ دیا گیا۔ ہاللیلویا۔ غلطیوں کے خط میں جا کر پڑھ لیجئے گا، کھوج لیجئے گا اس بات کو کہ اب ہم ابراہیم کی برکتوں میں ہم میراث ٹھہرے ہیں، اور وہ برکت ہے کیا؟ آسمان کی بادشاہی کے ساتھ ساتھ زمین کی چیزوں کا مطلب ہے اجر بھی ہمارے لیے ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور جب یسوع مسیح نے زکریا کو کہا کہ یہ ابراہیم کا بیٹا ہے، کانفیڈنس میں آ گیا، جان گیا کہ کیوں مجھے ابراہیم کا بیٹا کہا گیا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع تو اسی لیے آیا ہے کہ ابراہیم اور اس کی نسل کو نجات دے۔ ایک عورت یسوع کے پاس آئی، کہنے لگی میری بیٹی کو بدلوس ستاتی ہے، وہ بار بار کہہ رہی ہے یسوع میری بیٹی کو آزاد کر دے۔ یسوع سننے کا بلا کر یسوع نے کہا، یسوع نے کیا کہا؟
لڑکوں کی روٹی یعنی کہ اسرائیل کا حصہ لے کر کتوں کو ڈال دینا، غیر اقوام کو دینا روا نہیں ہے۔ لیکن اس عورت نے بڑا اچھا جواب یسوع کو دیا، کہنے لگی ہاں خداوند، کتے بھی تو اسی میز سے کھاتے جو مالک کھاتا ہے اور ٹکڑے بچ جاتے ہیں وہ پھینکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع نے کہا کہ اس عورت کا ایمان بڑا ہے اور کہا کہ جا تیری بیٹی نے شفا پائی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو یسوع مسیح کس لیے آیا دنیا میں؟ لیکن نجات بذریعہ اسرائیل ہی ہے، اور ہم روحانی طور پر اسرائیلی ہیں۔ اگر وہ جسمانی طور پر اسرائیلی ہے تو ہم روحانی طور پر اسرائیلی ہیں، اور خدا نے ابراہیم کی برکتوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں زمین اور آسمان کی دونوں برکات دوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو یسوع مسیح نے زکئی کی تعریف کی اور اسے نجات دی، اور اس نے نجات کو حاصل کر لیا۔ میرے عزیزوں، آج میں آپ کو یہ کلام اور پیغام اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنی نجات کے بارے میں تیسرا پوائنٹ، ابراہیم کے معنی ہے ایمان، اور آپ ایمان رکھیں کہ آپ سب لوگ نجات یافتہ ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور نجات بپتسمے سے نہیں ہے، نجات یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہے۔ اس ڈاکو نے یسوع سے کہا کہ خداوند کو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا، لیکن